رات گئے رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس 12:15 میرا خیال ہے 12:30 بجے کے قریب، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس سپورٹنگ ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے نا، کیونکہ ہم نے تو ایک دیکھا ہے آڈیو لیکس آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بھی آتی ہیں، پریس کانفرنس میں بھی سنائی جاتی ہیں. کتنی اہمیت تھی اور کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایسی کوئی سازش ہو رہی تھی جس کو بے نقاب آل آف اے سڈن رات کے 12:30 بجے ایک وزیر داخلہ کو اسکرین پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے اینڈ وداؤٹ گیونگ اینی ایویڈنس؟ اچھا، مجھے اس ایویڈنس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ بات میں کوئی 10 دن پہلے جیو کے ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں. جیسے مفتی بانی نے اس وقت ایسٹ پاکستان میں بہت سے الزامات فوج پر لگائے، وہ ایک سیاسی پروپیگنڈا ثابت ہوا. اس میں بھی یہی الزامات تھے، ریپ تھا، مرڈر تھا. تو کیا آپ وہ والی سچویشن آج پاکستان میں دیکھ رہے ہیں 1971 والی؟ بالکل، کیونکہ وہ سچویشن نہیں میں دیکھ رہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، لیکن خان صاحب نے پچھلے کچھ عرصے میں اس کو مفتی بانی سٹائل پہ تربیت کی ان کی، اور ان کو وہی سبق سکھایا کہ آپ نے صرف اور صرف فوج کے خلاف جانا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ 9 مئی کو کوئی ایسا قصہ نہیں ہوا تھا. بہت سے لوگ پولیٹیکل لوگ اریسٹ ہوتے ہیں، آج بھی ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ نے صرف آرمی کی انسٹالیشنز پہ حملہ کیا. یہ بڑا عجیب سی بات تھی، یہ پری پلان تھا. تو اب یہ جو الزامات رانا صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے، یہ میں 10 دن پہلے کہہ چکا ہوں، یہ کریں گے اور یہ سمپتھیز گین کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی آرمی نے یہ کر دیا، لا انفورسمنٹ. اور آپ کا سورس کیا تھا؟ انہوں نے تو کال انٹرسیپٹ کیا. میں ان کا ذہن پڑھتا ہوں جی، یہ کس قسم کے فاشسٹ ذہن کے آدمی ہیں. اپنی جو ہے نا اپنی جان بچانے کے لیے پوری دنیا کو آگ لگا دے، یہ وہ شخص ہے. یہ جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، ابھی بھی آج دیکھیں کہہ رہا تھا انویسٹیگیٹ کریں. ججز انویسٹیگیٹر ہیں کہ جج سو موٹولے انویسٹیگیشن کیا کرنی ہے؟ جن کی ویڈیوز موجود تھی جیو فینسنگ سے ان کا پتہ چل گیا. انہوں نے خود ویڈیو بنا کے اپنے کیمروں سے اپنی فون سے اپلوڈ کی ہیں موقع کے اوپر. تو ایویڈنس کیا چاہیے آپ کو؟